لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت کا ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت نواز شریف صاحب نے کی، اور اس اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ ایک اعلان کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس، مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا بڑا سیاسی فیصلہ، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں، حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز، ملک کو معاشی بحران سے نکالنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی اور حکومتی قیادتوں اور اداروں کے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کا جماعت کے اہم اجلاس سے خطاب، اور اس سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس نے تردید کر دی۔ سنیں تردید کن الفاظ میں کی۔ عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ نواز شریف نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 3 گھنٹے کی میٹنگ میں 3 الفاظ کا کوئی تذکرہ شروع سے لے کے آخر تک نہیں آیا۔ نہ کسی نے پی ٹی آئی کا نام لیا، نہ کسی نے مذاکرات کا نام لیا، اور نہ کسی نے خان صاحب کا نام لیا۔ کوئی مذاکرات کی پیشکش ہماری طرف سے ان کو نہیں ہے۔ تو پھر طلال چودھری صاحب، اگر مذاکرات کی پیشکش نہیں تھی تو یہ مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی، یہ کیا تھی؟ دیکھیں، اس سے مطلب یہ اخذ کر لیا گیا، اور یہ تو ویسے ہی اب تنکے کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے ہی کہا ہے۔ اچھا، اس ملک میں حکومتیں جو ہیں اور پارٹیوں کی بھی ہیں، اور ہم کے پی کے حکومت سے وہ آپ سے تو مذاکرات کی بات کرتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے فوج سے مذاکرات کر یہ کہتے بڑا کچھ ہے۔ یہ اگر وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہوں تو کیا بات ہے۔ اچھا، کافی فرق ہے ان کے کہنے میں اور کرنے میں۔ اور دوسری بات ہے، ہم تو کے پی کے حکومت سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایک حکومت ہے اور اس کو آن بورڈ لینا وہ ضروری ہے۔ باقی رہی سیاسی معاملات کی بات، تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی قسم کا این آر او ڈیل یا ڈھیل جو ہے نا وہ نہیں ہونی۔ ایک جملے میں جواب دے دیں بس۔ سر میں سمپل سی بات کرتا ہوں، ایک تو ہلکا سا وہ بتاتا ہوں۔ میرے خیال میں بنگالی صاحب جو جس ایک وہ ادارے کی بات کر رہے تھے وہ خود پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہوں گے کہ اتنے عرصے سے تھے باقی، لیکن کمنگ ٹو دس پوائنٹ، دیکھیں سمپل سی بات یہ ان کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کی مجبوری ہونی چاہیے۔ اگر اس ملک کو آپ نے آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے اس کو سٹیبل کرو پولیٹیکلی۔ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اس فاؤنڈیشن کی طرح جس کے اوپر بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے۔ اس کی ایک وجہ ہے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی پاور ہو ڈیسیجن کے، یہ اپنے منسٹر رکھ نہیں سکتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو سینیٹر کس کو بنانا ہے کس کو بنانا ہے وہ اختیار ان کے پاس ہے نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں، ان کے خود ممبران یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ بل انہوں نے جب پریزنٹ کرتے ہیں ان کو خود نہیں پتا تو اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، جب پوچھے کہ بل میں کیا کیا تھا، اچھا میں ذرا دیکھا نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے کیا بات کرو گے؟ اگر ہم سے بات نہیں کرنی تو محمود اسقزئی صاحب کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ ان بیچاروں کو بھی بتا دیں کہ بھی کسی سے بات نہیں کرنی، کیوں اس بیچارے کی عزت کو یہی کرتے ہیں۔ اب ایک کو بھیج دیتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور دوسرے کو کچھ کہہ دیں۔ دو چیزیں، ایک خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف وہ کمیٹی کیوں بنائی ہے، اور ایک ایز این اپوزیشن۔ وہ ایز این اپوزیشن الگ بات ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ٹو پولیٹیکل پارٹی ادھروں پھڑنا ہے۔ چلیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو یقیناً سمجھ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔